کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی قوم جو پہاڑوں کو کاٹ کر آسمان چھونے والے محل تعمیر کرتی تھی، جو فخر سے کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، مگر جب اللہ کا حکم آیا تو ان کے وہ عظیم الشان محل ایک لمحے میں ریت کی تہوں تلے دب گئے اور ان کی چیخیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں؟ آج ہم ایک ایسی دلچسپ اور سبق آموز قرآنی کہانی سننے جا رہے ہیں جو غرور کی تباہی کی زندہ مثال ہے۔ قوم عاد کی کہانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد اللہ نے ایک نئی قوم کو جنم دیا۔ یہ تھے عادی لوگ جو یمن اور عمان کے درمیان احقاف کی وادیوں میں بسے تھے۔ ان کا شہر ارم ذات العماد کہلاتا تھا، ایک ایسا شاندار شہر جو بلند ستونوں پر کھڑا تھا اور گویا آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ تصور کرو، ان کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط، قد اتنے لمبے کہ بادل چھو لیتے، اور غرور اتنا بلند کہ آسمان کو چیر دیتا۔ وہ فخر سے کہتے ہم ہی زمین کے مالک ہیں اور ہم ہمیشہ رہیں گے، کوئی ہمیں ہلا بھی نہیں سکتا۔ احقاف کی سنہری ریت پر ان کا سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے گھوڑے دوڑتے تو زمین لرز اٹھتی، راتوں کو ان کے چراغوں کی روشنی ستاروں سے مقابلہ کرتی۔ یہ شہر زمین پر ایک چمکتے ہوئے تاج کی مانند تھا۔ اپنی مجالس میں وہ چیختے ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے چھوٹی عمر میں ہی بھاری پتھر اٹھا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے اور بزرگ فخر سے سینہ تان کر کہتے ہمارے بچے پہاڑوں کو بھی جھکا دیں گے۔ لیکن ان کا غرور صرف جسمانی طاقت تک نہیں تھا، وہ تو ہوا کو بھی اپنا غلام سمجھتے تھے۔ ان کے جوان وادی میں کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلاتے اور کہتے دیکھو ہوا ہماری فرما بردار ہے۔ بزرگ محفلوں میں بتاتے ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ طوفان کو دیکھ کر ہنستے یہ ہوا ہماری ساتھی ہے، دشمنوں پر گرے گی ہم پر نہیں۔ مگر انہیں کیا خبر کہ وہی ہوا ایک دن ان کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی۔ عادی لوگوں کی جسمانی ساخت عام انسانوں سے کئی گنا بڑی تھی۔ دریا کے کناروں پر ان کے قدموں کے نشان آج بھی پہاڑوں میں موجود ہیں جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے کہ گھوڑا اور سوار دونوں آرام سے اندر گزر جاتے، اور برتن اتنے بڑے کہ ایک میں پورا خاندان کا کھانا پک جائے۔ وقت گزرتا گیا، غرور بڑھتا گیا، تکبر آسمان چھونے لگا۔ پھر اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ چیختے اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر عادیوں نے ٹھٹھا لگایا، کیا تو چاہتا ہے ہم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ حضرت ہود نے پھر تنبیہ کی، میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن غرور سے بھرے دل نصیحت سنتے کہاں ہیں، وہ تو پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ہود روز بازاروں، محلوں، دروازوں پر جا کر دعوت دیتے۔ سردار ہنستے، اگر تیری بات میں دم ہوتا تو ہمارے محل کب کے گر چکے ہوتے۔ بچے مذاق اڑاتے، لوگ راستہ بدل لیتے، کہیں اللہ کا خوف دل میں نہ اتر جائے۔ ایک دن اسمبلی میں جہاں سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے، حضرت ہود بولے اللہ کی قدرت کا نظام دیکھو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ مگر وہ ہنس پڑے، یہ چھوٹے وعدے بند کر، اگر عذاب آیا تو ہم اسے روک لیں گے۔ عذاب سے پہلے احقاف میں عجیب واقعات ہوئے۔ ایک رات آسمان سے گہری آواز آئی، نہ بادل گرجا نہ بجلی چمکی، مگر وادی گونج اٹھی۔ عادی کہتے یہ پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود بولے یہ رحمت نہیں، تنبیہ ہے۔ دوسری رات زمین ہلکی ہلی، جانور بے چین، مگر انسان ہنسے، زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ مگر یہ زمین کا آخری احتجاج تھا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ پہلے قحط پڑا، 3 سال ایک بوند بارش نہ ہوئی، ندیاں سوکھیں، باغ جلے، زمین پتھر بنی۔ لوگ آسمان دیکھتے، بارش کب آئے گی؟ جواب ملا خاموشی۔ پہلے سال بولے معمولی مسئلہ، ہم طاقتور ہیں۔ دوسرے سال پیاس نے زبانیں سکھائیں، جانور گرنے لگے۔ تیسرے سال ہنسی، فخر، سب غم جو آسمان چھونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ لوگ حضرت ہود کے پاس آئے، وہ بولے
اب عذاب قریب ہے۔ پھر 3 بادل آئے، لال، سفید، سیاہ۔ فرشتہ پکارا، ایک چنو۔ سردار ہنسے، کالا، اس میں بارش ہے۔ مگر وہ رحمت نہیں، قہر تھا۔ آسمان سیاہ، ہوا ٹھنڈی، لوگ ناچے، بارش آ گئی۔ مگر وہ طوفان تھا۔ پہلا جھونکا، دھول پتھر اڑے، دوسرا درخت جانور اڑے، عمارتیں فخر سب بکھرے، راتوں کو چیخیں مگر آندھی تیز تر۔ تیسرا جھونکا، انسان اڑ گئے، محل ریت تلے دفن۔ 7 راتیں 8 دن طوفان چلا، آسمان گرجا، زمین کانپی، سب مٹی میں مل گیا۔ اللہ نے فرمایا، عاد کو سخت آندھی سے تباہ کیا، جو 7 راتیں 8 دن چلیں۔ ہوا رکی تو سناٹا، ریت کا سمندر، گرے تنے جیسے کھوکھلی کھجوریں۔ مگر ایمان لانے والوں کو اللہ نے بچایا، غار میں پناہ دی۔ حضرت ہود بولے، اے رب، تو رحم کرنے والا ہے، ہمیں تیری راہ پر قائم رکھ۔ تباہ شہر دیکھ کر آنکھیں نم۔ یہ وہ تھے جو کہتے تھے، ہم سے طاقتور کون؟ اب نشانی بھی بکھری۔ تکبر کی سزا تباہی، نافرمانی ہلاکت۔ آج احقاف کی ریت تلے ارم دفن۔ یاد دہانی، عزت اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ اگر یہ قرآنی کہانی پسند آئی تو لائک کرو، کامنٹ میں بتاؤ اگلی قوم کی کہانی کون سی۔ چینل سبسکرائب کرو، یہ صرف کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ غرور اور ظلم کرنے والوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔